کیا تم سمجھ بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہیں اور جنہوں نے اللہ کے اور رسول کے اور مومنوں کے سوا کسی کو ولی اور دوست نہیں بنایا۔ اللہ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 16 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ سورۃ التوبہ قرآن پاک کی 9ویں سورت ہے اور یہ 10واں پارہ ہے۔ 10ویں پارے کا یہ 8واں رکوع ہے، جبکہ سورۃ توبہ کا یہ دوسرا رکوع ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے مشرکوں کے لیے عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے، یعنی عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام میں پاس کیا ہے۔ جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نہیں تم بھی ان سے وفاداری کرو۔ اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے، یعنی جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو۔ اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مختصراً یہ ہے، یہ استفہام نفی کے لیے ہے، یعنی جن مشرکین سے تمہارا معاہدہ ہے ان کے علاوہ اب کسی سے معاہدہ باقی نہیں رہا ہے، یعنی عہد کی پاسداری اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ امر ہے، اس لیے معاملے میں احتیاط ضروری ہے۔ کیف وَإِن يَسْخَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْدُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ ان کے وعدوں کا کیا اعتبار، ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قرابتداری کا خیال کریں نہ عہد و پیمان کا۔ اپنی زبانوں سے تمہیں پرچار رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے، ان میں اکثر فاسق ہیں۔ نہ قرابتداری کا خیال کریں نہ عہد و پیمان کا۔ مشرکین کی زبانی باتوں کا کیا اعتبار جبکہ ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غالب آ جائیں تو کسی قرابت اور عہد کا پاس نہیں کریں گے۔ بعض مفسرین کے نزدیک پہلا کیف مشرکین کے لیے ہے اور دوسرے سے یہودی مراد ہیں، کیونکہ ان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی آیتوں کو کم قیمت پر بیچ دیتے ہیں اور یہ وتیرہ یہودیوں کا ہی رہا ہے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا اور اس کی راہ سے روکا، بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک ھم المعتدون۔ یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا مطلق لحاظ نہیں کرتے، یہ ہی ہیں حد سے گزرنے والے لوگ۔ بار بار وضاحت سے مقصود مشرکین اور یہود کی اسلام دشمنی اور ان کے سینوں میں مخفی عداوت کے جذبات کو بے نقاب کرنا ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ فَإِن یعنی پھر اگر وہ، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کی پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ نماز توحید و رسالت کے اقرار کے بعد اسلام کا سب سے اہم رکن ہے، یعنی توحید و رسالت جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیتا ہے تو سب سے پہلا اور اہم رکن دین کا جو ہے وہ نماز ہے۔ اللہ کا حق ہے، اس میں اللہ کی عبادت کے مختلف پہلو ہیں۔ اس میں دست بستہ قیام ہے، رکوع و سجود ہے، دعا و مناجات ہے،
اللہ کی عظمت و جلالت کا اور اپنی عاجزی و بے کسی کا اظہار ہے۔ عبادت کی یہ ساری صورتیں اور قسمیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ نماز کے بعد دوسرا اہم فریضہ زکوٰۃ ہے، جس میں عبادتی پہلو کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی شامل ہے۔ زکوٰۃ سے معاشرے کے اور زکوٰۃ دینے والے کے قبیلے کی ضرورت مند مفلس نادار اور معذور اور محتاج لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں بھی شہادت کے بعد انہی دو چیزوں کو نمایاں کر کے بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ صحیح بخاری شریف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وَمَن لَّمْ یَزِکْ فَلَا صَلَاۃَ لَهُ، حوالہ مذکورہ، جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی نماز بھی نہیں ہے۔ وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم بھی ان سرداران کفر سے بڑھ جاؤ، ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں، ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آ جائیں۔ ایمان یمین کی جمع ہے جس کے معنی قسم کے ہیں۔ آئمہ امام کی جمع ہے، مراد پیشوا اور لیڈر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ عہد توڑ دیں اور دین میں طعن کریں تو ظاہری طور پر یہ قسمیں بھی کھائیں تو ان قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ کفر کے ان پیشواؤں سے، ان سرغنوں سے لڑائی کرتے رہو، ممکن ہے اس طرح اپنے کفر سے باز آ جائیں۔ اس سے احناف نے استدلال کیا ہے کہ ذمی اسلامی مملکت میں رہائش پذیر غیر مسلم اگر نقض عہد نہیں کرتا، البتہ دین اسلام میں طعن کرتا ہے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قرآن نے اس سے قتال کے لیے دو چیزیں ذکر کی ہیں، اس لیے جب تک دونوں چیزوں کا صدور نہیں ہوگا وہ قتال کا مستحق نہیں ہوگا۔ لیکن امام مالک، امام شافعی اور دیگر علماء طعن فی الدین کو نقض عہد بھی قرار دیتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک اس میں دونوں ہی چیزیں آ جاتی ہیں، لہٰذا اس ذمی کا قتل جائز ہے۔ اسی طرح نقض عہد کی صورت میں بھی قتل جائز ہے، جیسا کہ یہ تفسیر فتح القدیر کی ہے۔ الا تقاتلون قوما نقصوا ایمانهم وہموا باخراج الرسول وهم بدؤوکم اول مرہ اتخشونهم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین۔ تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں، اور خود ہی اول بار انہوں نے تم سے چھیڑ کی ہے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو، بشرطے کہ تم ایمان والے ہو۔ سرکوبی کے لیے کیوں تیاری نہیں کرتے؟ الا حرف تخصیص ہے جس سے رغبت دلائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دے رہا ہے۔ اس سے مراد یہ جو فرمایا کہ پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں، اس سے مراد دار الندوہ کی مشاورت ہے جس میں رؤسائے مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلا وطن کرنے، قید کرنے یا قتل کرنے کی تجویزوں پر غور کیا تھا۔ اور یہ جو فرمایا کہ انہوں نے تم سے چھیڑ کی ہے، تو اس سے مراد یا تو بدر کی جنگ میں مشرکین مکہ کا رویہ ہے کہ وہ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے گئے، لیکن اس کے باوجود کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ قافلہ بچ کر نکل گیا ہے، وہ بدر کے مقام پر مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کرتے اور چھیڑ خانی کرتے رہے، جس کے نتیجے میں بالآخر جنگ ہو کر ہی رہی۔ یا اس سے مراد قبیلہ بنی بکر کی وہ امداد ہے جو قریش نے ان کی جبکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف قبیلے خزاع پر چڑھائی کی تھی۔ دور حال یہ کہ قریش کی یہ امداد معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ قاتلہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مؤمنین۔ قاتلہم، تم ان سے لڑو، یعذبہم، انہیں عذاب دے، اللہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بایدیکم مطلب تمہارے ہاتھوں سے، ویخزیہم اور انہیں رسوا کرے، وینصرکم اور تمہیں غالب کرے، علیہم ان پر، ویشف اور شفا بخشے، ٹھنڈا کرے، صدور سینے، دل، قوم لوگ، مومنین مومن لوگوں کے یعنی
مومن کی جمع مومنین ہے۔ ان سے تم جنگ کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، انہیں ذلیل اور رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور ان کے دل کا غم غصہ دور کرے گا، اور جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرماتا ہے، اللہ جانتا بوجھتا حکمت والا ہے۔ یعنی جب مسلمان کمزور تھے تو یہ مشرکین ان پر ظلم و ستم کرتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ان کی طرف سے بڑے دکھی اور مجروح تھے۔ جب تمہارے ہاتھوں وہ قتل ہوں گے اور ذلت و رسوائی ان کے حصے میں آئے گی، تو فطری بات ہے کہ اس سے مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے اور دلوں کا غصہ جو ہے وہ فرو یعنی جاتا رہے گا۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون۔ کیا تم سمجھ بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہیں اور جنہیں اللہ کے اور رسول کے اور مومنوں کے سوا کسی کو ولی دوست نہیں بنایا۔ اللہ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو۔ کیا تم سمجھ بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، مطلب یعنی بغیر امتحان اور آزمائش کے۔ اور یہ جو فرمایا کہ حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہیں، گویا جہاد کے ذریعے امتحان لیا گیا، اور جنہوں نے اللہ کے اور رسول اور اس مومنوں کے سوا کسی اور کو ولی اور دوست نہیں بنایا۔ ولیجہ گہرے اور دلی دوست کو کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو چونکہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت کرنے اور دوستانہ تعلقات رکھنے سے منع کیا گیا تھا، لہٰذا یہ بھی آزمائش کا ایک ذریعہ تھا جس سے مخلص مومنوں کو دوسرے سے ممتاز کیا گیا۔ اور یہ جو فرمایا کہ اللہ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پہلے ہی ہر چیز کا علم ہے، لیکن جہاد کی حکمت یہ ہے کہ اس سے مخلص اور غیر مخلص فرمانبردار اور نافرمان بندے نمایاں ہو کر سامنے آ جاتے ہیں، جنہیں ہر شخص دیکھ اور پہچان لیتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آئیے قرآن پڑھے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے سینے کا نور بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمیں صحیح سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور سننا خالص اپنی رضا کی خاطر لکھ لے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو یوم قیامت ہمارے لیے ہمارے حق میں سفارشی بنا کر کھڑا فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو بر وقت ویڈیو حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔